ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذ لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق اللہ العظیم۔ جب انسان تسبیحات پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس آیت کریمہ کو اگر ہر تسبیح وظیفہ اور ذکر کے ساتھ پڑھ لے تو وہ وظیفہ، وہ تسبیح، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے اور اس کی تاثیر انسان کو فوراً نظر آتی ہے۔ چونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نظر نہیں آتا، اس کا کوئی جو ہے خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا۔ اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کے پڑھنے کی، الفاظ کی، توجہ کی کیفیت، اور پھر سب سے بڑی چیز جو ہے وہ اس پہ یقین کہ اللہ کی ذات میری فریاد سن رہی ہے اور میری داد رسی کرے گی اور کر دی ہے۔ یقین جتنا ہوگا اتنا ہی انسان کو وظیفے کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج لوگ وظیفہ یا دعا جو ہے وہ پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں۔ ہم نے وظیفے میں بھی اللہ سے مانگنا ہے، یعنی اللہ کو تصور کر کے، حدیث جبرائیل ہے جیسے بخاری شریف کے اندر جو آئی کہ مل احسان، پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا چیز ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ پہلا درجہ یہ ہے نماز کا، عبادت کا، وظائف کا، کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی ذات میری سن رہی ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب کیا وظیفہ پڑھنے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ کیا دعا کرنے والے کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم محروم ہیں وظائف سے، اور پھر کہتے ہیں جی اللہ سنتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، میں نے کھول کے قرآن تمہارے لیے بیان کر دیا۔ اتنی باتیں کھل کے بیان کر دی قرآن نے کہ شاید ہی کسی اور کتاب میں، کسی آسمانی صحیفے میں ایسی بات ہو۔ لِيَذَّكَّرُوا، کچھ تو توجہ کرو، کچھ تو غور کرو کہ جب قرآن کھول کے تمہارے سامنے ہر چیز بیان کر رہا ہے، اب اللہ کا کام ہے بیان کر دینا، ہمارا کام ہے توجہ کرنا۔ اب ہم کہیں جی اللہ سنتا نہیں ہے، تو آپ نے لِيَذَّكَّرُوا کیا توجہ کی ہے؟ کیا اس کی طرف ذہن کو راغب کیا ہے، توجہ کو مبذول کیا ہے؟ نماز میں بھی توجہ نہیں ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے، محمد غزالی اور احمد غزالی۔ احمد غزالی آپ کے بہت تصوف والے تھے، حد درجے زیادہ، اور وہ صوفی منش تھے، اور وہ شریعت کے اتنا علم نہیں جتنا طریقت کا ان کو تھا، روحانیت کا۔ امام غزالی کو شریعت کا علم بہت زیادہ تھا ان سے، یہ چونکہ مدرسہ مضبوط پڑھے، وہ بھی پڑھے، لیکن ان کے روحانیت غالب تھی۔ تو آپ کے نماز میں آپ کے پیچھے آپ کے بھائی کھڑے نہیں ہوتے تھے، اکثر نماز نہیں پڑھتے تھے۔ والدہ کو انہوں نے کہا امام غزالی نے، میرا بھائی عجیب ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کا بھائی آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ تو والدہ نے بلایا دونوں کو، اس کو پوچھا بتاؤ کیوں نہیں پڑھتے؟ کا غلطی ہو گئی، آئندہ پڑھوں گا۔ اب والدہ کیا دونوں بہت ادب کرتے تھے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اگلے دن میرے پیچھے نماز آ کے پڑھی ظہر کی۔ جب ظہر کی نماز پڑھی تو لوگ دیکھنے لگے کہ احمد غزالی آئے، بڑے بھائی ان کے، تو اب امام غزالی فرماتے ہیں کہ انہوں نے 2 رکعت پڑھ کے نماز توڑ کے پیچھے چلے گئے،
اور نماز چھوڑ دی میرے پیچھے پڑھنا۔ اب لوگوں نے اور باتیں کی، پہلے تو پڑھتے نہیں تھے، اب آدھے سے توڑ دی۔ یہ بات والدہ تک چلی گئی۔ والدہ نے کہا دونوں آ جاؤ۔ والدہ نے کہا یہ کیا حرکت کی آپ نے اور بدنام کر دیا اپنے بھائی کو۔ تو انہوں نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں۔ کہا تم نے یہ حرکت کی کیوں؟ تو احمد غزالی کہنے لگے آپ پہلے ان سے پوچھیں، امام غزالی سے، کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے نماز میں۔ جب ماں نے ان کی طرف دیکھا، پھر بیٹے دوسرے سے احمد سے کہنے لگے تم بتاؤ کہ اس نے کیا غلطی کی ہے، کیا حرکت کی ہے۔ کہا یہ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے تھے لیکن ان کا ذہن کتابوں میں گھوم رہا تھا، فقہ کی کتابوں میں، اور یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے توجہ کتابوں میں، فقہ میں۔ جو بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے وہ ہماری مقبولیت کیسے کرا سکتا ہے نماز کی؟ میں نے نماز توڑ دی، میں اپنی خود پڑھوں گا۔ جب امام کہیں نیت خراب ہو جائے تو مقتدی کی کیا حالت ہوگی؟ تو اس پر امام غزالی کی ماں نے کہا غزالی بتاؤ تم کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل غلطی ہو گئی، میں طلبہ کو فقہ کی کتاب پڑھا رہا تھا، ایک دم نماز کا ٹائم ہوا تو میں نے اللہ اکبر کہی تو میری توجہ فقہ کی کتاب کی طرف ہی تھی اور میں اس کے مسئلوں میں الجھا ہوا تھا۔ تو ماں نے اپنے ماتھے پہ یوں ہاتھ مارا اور کہنے لگی کہ میری تربیت دونوں کی بیٹوں کی جو میں نے کی ہے میری ضائع ہو گئی۔ اب آج کی کوئی ماں ہوتی وہ کہتی تو میں تو ماشاءاللہ ولایت کا یہ بہت بڑا مقام پا گئے، کہا نہیں ضائع ہو گئی۔ کہا اماں جان وہ کیسے؟ کہا میرا ایک بیٹا نماز میں اللہ کے بجائے کتابوں میں غور کرتا ہے اور دوسرا بیٹا نماز میں اللہ کے بجائے اپنے بھائی کے دماغ پہ غور کرتا ہے، دونوں کی توجہ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے ہمارے وظیفے کیوں کام نہیں کرتے، ہماری دعائیں کیوں کام نہیں کرتی۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا میں نے تو کھول کے بیان کر دیا ہے، لیذکروا، کوئی ہے جو اس پہ غور کرے، وما یزیدہم الا نفورا، لیکن قرآن پڑھ کے تمہاری کیا چیز زیادہ ہوئی؟ الا نفورا، نفرت، بھاگنا، وظیفے کر کے تم اور متنفر ہو گئے۔ بات اللہ کہہ رہا ہے کہ تم وظیفے کر کے میرے اور قریب ہوتے، میرے بن جاتے اور اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت زیادہ آ جاتی، لیکن تم جتنا قرآن سنتے رہے، مشرکین مکہ کو بھی کہا، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ تم قرآن سن کے اللہ سے جڑ جاتے بلکہ تم اور دور ہو گئے۔ اور کیوں؟ کہ تم نے اس پہ غور ہی نہیں کیا۔ اور پھر فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، میرے پیغمبر ان سے کہیں لو، اگر کان معه آلِهَةٌ، اسی طرح ہو جیسے یہ جو ہے ان کے ساتھ بناتے ہیں اللہ کے ساتھ الہ، حاجت روا، مشکل کشا، کہ یہ بت جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اللہ کے ساتھ ہیں یہ خدائی میں، تو سوچ لو کما یقولون، جیسے یہ کہتے ہیں اذ لابتغوا الی ذی العرش سبیلا، تو ان بتوں نے، ان خداؤں نے جو یہ ان کے خدا ہیں، انہوں نے کوئی تو رستہ تلاش کیا ہوتا اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی قدرت میں مداخلت کرنے کا، کوئی سورج کو مغرب سے نکال دیا ہوتا، کوئی سورج کو روک دیا ہوتا، کوئی چاند کو روک دیا ہوتا، کوئی تاروں کو روک دیا ہوتا، جو رات دن کو روک دیا ہوتا، جو گرمی سردی کو روک دیا ہوتا، کچھ تو یہ کر کے دکھاتے نا۔ اگر یہ حاجت روا ہوتے، مشکل کشا ہوتے، لیکن کچھ بھی سبیل نہیں ان کے پاس، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ نہیں کر سکتے وہ تمہارا کچھ کیسے کر سکتے؟ جو اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتے وہ تمہارے حاجت روا ہو سکتے ہیں، مشکل کشا ہو سکتے ہیں؟ اب یہ کتنی اللہ نے پیاری بات کر دی ہمیں سمجھانے کے لیے، تو عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، وتعالی، بہت بلند ہے، اما یقولون، جو تم باتیں کرتے ہو، علوا کبیرہ، بہت بڑا ہے ان باتوں سے، کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی مشیر نہیں، کوئی معین نہیں، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ تسبح لہ السماوات السبع، اور اس کی تسبیح کرتی ہے آسمان بھی اور ساتوں زمینیں بھی اس کی۔ اب جو ہے
تسبح لہ السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ومن فیہن، جو کچھ اس کے بیچ میں ہے وہ بھی اس کی تسبیح کرتا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اس کی تسبیح ہوتی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم نہیں جان پاتے۔ اب اس پہ حدیث میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر وہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ کے ہر اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے پہلے سلام کیا کرتا تھا۔ بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جس پتھر کے پاس سے گزرتے تھے وہ پتھر کہتا تھا السلام علیکم یا نبی اللہ۔ اب دیکھیے، اور پھر مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو حضور لقمہ اٹھاتے تھے تو ہم نوالے کی تسبیح بھی سنتے تھے۔ سبحان اللہ، نوالا بھی تسبیح کر رہا ہے، بلکہ بخاری شریف کے اندر ہے حضور کے ہاتھ میں پتھر آئے، کنکر آئے، انہوں نے تسبیح شروع کر دی تو اور پوچھا، ابو جہل نے کہا کہ یہ پتھر جو آپ کے ہاتھ میں ہیں اگر یہ آپ کا کلمہ پڑھے تو میں مانوں گا۔ تو آپ نے پتھروں سے پوچھا میں کون ہوں؟ تو کنکر بولے اشہد انک رسول اللہ۔ اب خصائص کبریٰ کے اندر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں پتھروں کا بولنا، کلمہ پڑھنا، تسبیح کرنا یہ معجزہ رسول نہیں ہے، چونکہ ہر چیز تو تسبیح کرتی ہے، یہ اللہ نے کہہ دیا، بلکہ ان کی آواز کو سن لینا وہ اصل میں ایک معجزہ تھا کہ جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں ان کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں نے بلوانا شروع کر دیا۔ درخت بولے، ہرن بولے، یہاں تک کہ منبر بولا، حضور کا عصا بولا کہ اشہد انک رسول اللہ۔ تو یہ حضور فرماتے ہیں ہر چیز تسبیح کرتی ہے، لیکن مسند احمد کے اندر ہے، حدیث لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا لوگوں اپنی سواریوں کو کرسیاں نہ بناؤ، جانوروں کا بھی خیال کرو، ان کو پیار کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، ان پر بوجھ نہ لادو، اس لیے کہ بعض جانور ایسے ہیں جو تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حدیث لائے، جو تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور وہ تم سے بھی افضل بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب مکاشفۃ القلوب امام غزالی کی کتاب ہے، اس کے شروع میں امام غزالی یہ حدیث لائے کہ ایک مرتبہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تو زبور پڑھ رہے تھے تو ایک کیڑا جو ہے گندا سا نظر آ رہا تھا، یہ اوپر چڑھتا تھا نیچے گرتا تھا، تو آپ نے اس کیڑے کو دیکھ کر ایک دم تلاوت روکی اور آپ نے کہا اس کو اللہ نے پتہ نہیں کیوں پیدا کیا، اتنا گندا سا کیڑا ہے۔ تو ایک دم اللہ نے کیڑے کو بولنے کی قوت عطا فرمائی، کیڑا ایک دم زبان سے بولا اے داؤد مجھے حقیر نہ سمجھنا، میری زندگی کا بھی اللہ نے ایک مقصد متعین کیا ہے، میرا مقصد حیات یہ ہے کہ میں رات سے لے کر صبح تک اللہ کی تسبیح کرتا ہوں سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ، اور صبح سے لے کر رات تک آخر میں آنے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیے کہ کیڑا بھی تسبیح کرتا ہے، درخت بھی تسبیح کرتا ہے، اور پھر ہر چیز، مچھلیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، ہر کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کرتا ہے، وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن ان کی تسبیح کو ہم سمجھ نہیں۔ بلکہ مسند احمد کے اندر حدیث لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک کو مارو نہیں، اس لیے کہ جب وہ ٹے ٹے کرتا ہے تو وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے حدیثیں، اتنی حدیثیں ہیں حیات الحیوان کے اندر خاص طور پہ، تو بہت لمبا ایک ان کا ذخیرہ آ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہر چیز اختیاری نہیں، ہمیں اختیاری تسبیح کا اختیار ہے، جنوں کو، انسانوں کو، فرشتوں کو اختیاری تسبیح۔ آپ تسبیح پڑھیں، وظیفہ پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو اختیار ہے، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو پکڑ، لیکن باقی مخلوق کو اختیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک جو ہے مچھلی کو لائے، کہا یہ بھی تسبیح کرتی ہے، بنی ہوئی تھی، پکی ہوئی تھی، آپ نے کہا تھی اب نہیں،
کیوں کہ جب یہ تسبیح چھوڑ دی تو یہ پکڑ میں آ گئی، کانٹے میں پھنس گئی۔ کا درخت، وہ حدیث پیش کی انہوں نے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک یہ سبز، بخاری کی حدیث کہ 2 ٹہنیاں اس قبر پہ رہیں گی، اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ سبز ٹہنی جب تک رہتی ہے وہ ذکر کرتی ہے، جب ذکر چھوڑ دیتی ہے تو اللہ اس کی سبزے کو ختم کر دیتا ہے، پھول گر جاتا ہے، مچھلی شکار ہو جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر مخلوق تسبیح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تسبیح کا انداز رکھا، انہو کان حلیم غفورا، وہ بڑا حلیم ہے، معاف کرنے والا۔ تو یہ جو آیت ہے اس میں کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ اس کے ذکر، اس کا عبادت قبول ہو جائے تو وہ آیت نمبر جو ہے 44 جو ہے، آیت نمبر 44 سورہ بنی اسرائیل، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ 7 بار پڑھ کے پھر وظیفہ کرے، اللہ اس وظیفے کے اندر پر لگا دے گا قبولیت کے، اور آپ کی آواز ذکر کی جس مخلوق تک پہنچے گی وہ بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس میں تاثیر پیدا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔